الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری پیاری آیتیں اور اس کے پیارے پیارے مضامین سننے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 15 تک ہم نے گزشتہ پروگرام میں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے مضامین کا بیان فرمایا ہے اور پیارے پیارے واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر وہ بھی بیان ہوں گے۔ ابھی جو پچھلا درس ہم نے اختتام کیا تھا وہ منافقین کی کچھ نشانیوں اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی گئی تھیں، اور اس میں منافقین کے ان غلط روشوں کو بھی بیان کیا گیا کہ جس پر چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے راستے پر چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم کو خریدتے تھے۔ یہ جو زندگی ہے ناظرین، یہ ہمارا سرمایہ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں جنت خریدنی ہے۔ اس سرمایہ کے ذریعے جس نے جنت اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا تو گویا وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب تاجر ہے، اور جس نے اس سرمایہ کے ذریعے نقصان خریدا یعنی جہنم کو خریدا، اللہ کی نافرمانی کو خریدا، تو گویا وہ ناکام تاجر ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ایک ناکام بزنس مین بنے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چلے، اگر وہ جاب کرتا ہے تو اس کی جاب اچھی رہے، سیکیور رہے، ترقی کرتا رہے۔ وہ مسلمان اور ایک انسان کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر لے، اور اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل یہ ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ منافقین نے اللہ کی نافرمانی کو مول لیا، اللہ کی نافرمانی کو گویا اپنی زندگی کے بدلے میں خرید لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی خسارے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 16 سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا، یہ نہایت خسارے کا سودا ہے۔ اور یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، ولادت ہو گئی، جلوہ گری ہو گئی، اور آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو آپ کے منکر ہو گئے۔ یا پھر یہ آیت تمام ہی کفار کے بارے میں نازل ہوئی، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، سب کے بارے میں نازل ہوئی کہ بے شک جو بھی کافر ہے، جو اسلام پر نہیں چل رہا، اسلام کو قبول نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ تو عطا فرمائی، حق کے دلائل ان کے لیے بھی واضح ہوئے، ہدایت کی راہیں ان کے لیے بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ جو ان کے پاس تھا، جو ایسٹ تھا، وہ بھی ان کا تباہ ہو گیا، اور اب ان کے لیے دوزخ کا ہمیشہ رہنے والا گڑھا ہے، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت یعنی جنت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت اور افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر تو یہ دیکھ رہے تھے، یہ بول بھی رہے تھے، ان کی باتیں لوگ سنتے تھے اور یہ آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ اندھے تو جسے ہم جس کو نابینا کہتے ہیں وہ نہ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں اندھا بھی کہہ رہا ہے، گونگا بھی کہہ رہا ہے اور انہیں بہرا بھی کہہ رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حق کو نہیں مان رہے، حق سننے سے بہرے ہیں، حق سننے کے معاملے میں انہیں بہرا کہا گیا، یہ حق بولنے سے گونگے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن کلمہ زبان پر نہیں آتا، گویا اس معاملے میں وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں، گویا حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ایسی بہترین نشانیاں اللہ کے نبی دکھا رہے ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل ان کے سامنے ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ان کے سامنے ہے، معجزات ان کے سامنے ہیں، آپ کا زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا ان کے سامنے ہے، آپ کا زلزلے کو اپنی ٹھوکر سے روک دینا ان کے سامنے ہے، انگلیوں سے چشمے بہا دینا ان کے سامنے ہے، آپ کا معراج کرنا ان کے سامنے ہے، آپ کا قرآن پڑھنا ان کے سامنے ہے، آپ کا اپنے صحابہ کی کسی کی آنکھ کو جوڑ دیا، کسی کے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کسی کے ٹوٹے پیر کو جوڑ دیا، کسی کے چہرے پہ ہاتھ ملا تو اسے روشن اور سفید کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ سیاہ فام تھا۔ ایسے کئی معجزات، ہزاروں معجزات اگر یوں کہیں کہ ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود یہ دیکھ نہیں پا رہے اور دنیا کی ویسے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو حق کو نہ دیکھ پانا اصل میں یہی اندھاپن ہے، اور قرآن نے اور اللہ پاک نے ان کو اندھا فرمایا۔ تو پتہ چلا جو حق کو نہیں دیکھ رہا، حق نہیں بول رہا اور حق نہیں سن رہا، اگرچہ وہ اور چیزیں بول، سن اور دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ گویا اللہ کے حکم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ اندھا، گونگا اور بہرا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ایسا ہونے سے محفوظ فرمائے کہ ایسی آنکھ کس کام کی، ایسی زبان کس کام کی اور ایسے کان کس کام کے جو حق نہ سن سکتے ہو، حق نہ دیکھ سکتے ہو، اور اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور چیز کی طرف ہماری آنکھیں جائیں یا ہماری زبان ان کے علاوہ کسی اور کے لیے اٹھے اور ان کی معاذ اللہ مخالفت کرے۔ ایسی زبان سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسی آنکھ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور ایسے کان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بس اپنی آنکھوں سے، زبان سے اور اپنے ہر عضو سے اپنی اطاعت، اپنی اتباع عطا فرمائے، اپنی اطاعت عطا فرمائے، اور بس اس کی رضا کے لیے یہ آزاد چلیں، تو ہی یہ کمال ہے اور یہی کام کا ہے، ورنہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان کسی کام کی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19 اور 20۔ ترجمہ: یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اس سے پچھلی آیت میں جو مثال بیان فرمائی وہ آگ کے روشن کرنے والے کی مثال دی کہ جب آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا، اور جب وقت آیا روشنی لینے کا، جب وہ آگ پوری طرح روشنی دینے لگی تو اچانک وہ بجھا دی گئی، اور گویا پہلے وہ کچھ حق کو سمجھنے لگا تھا، روشنی پانے لگا تھا، کہ اچانک جو ہے وہ اس کی روشنی سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہ دوبارہ ظلمتوں کے اندھیرے میں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ تو یہ ایک مثال دی گئی۔ اس کے بعد اب یہاں دوسری مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے کہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، حالانکہ وہ بجلی جو ہے وہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال لینے سے بجلی نہیں چلی جائے گی، اگر اس نے کوئی نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہنچ کے رہے گا، اور کانوں میں انگلیاں ڈال لینے کی وجہ سے بجلی کے ضرر سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھیں اگر بجلی نے لے جانی ہے تو وہ لے جائے گی، اور اگر اسے جلانا ہے تو وہ جلا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منافقین کا حال بیان فرما رہا ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، چاہے تو ان کی آنکھیں سلب کر لے، یا کان ان کے بہرے کر دے، یا زبان ان کی گونگی کر دے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو شے سے کیا مراد ہے؟ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، ہمیشہ کے لیے، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ وہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ناظرین بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے پھرنے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی سے بچے، بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو یہ بھی تو بتانا ہے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری یہ شرافت ہے،
اور انسان کو سعادت کے درجات طے کرواتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہی متقین کا طریقہ ہے کہ جو عبادت کر کے تقوی کی منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ بندہ تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بنے۔ جو اللہ کا بندہ بن گیا، جس نے اللہ کو مانا، اس نے گویا تقوی کی پہلی سیڑھی کو حاصل کیا، اور اب وہ جتنا اچھے کاموں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، تقوی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یاد رہے کہ عبادت اس تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی اس کے خدا ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ وہ تعظیم جو اپنی بندگی اور سامنے والے کو خدا سمجھ کر جس تعظیم کو کیا جائے، وہ تعظیم عبادت کہلاتی ہے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ ناظرین، اس سے پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اب یہاں سے اگلی آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اس نے ہی مخلوق کو عدم سے وجود دیا۔ آسمان و زمین اس نے پیدا کیے، آسمان و زمین سے مخلوق کے لیے رزق وہی مہیا فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش اتارتا ہے، اور نباتات، پھل، پودے، سبزیاں جو ہمارے ہی کام آتی ہیں وہ ہمارے لیے اتارتا ہے، وہ ہمارے لیے اگاتا ہے، اور جو اتنے کرم کے ساتھ متصف ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جس نے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یقیناً عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور عبادت کا مستحق وہی ہے۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، جب انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اپنی زندگی کے اے سے لے کر زی تک، الف سے لے کر یہ تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اور اس کی یاد سے غافل ہونا، یہ کس قدر بڑی ناشکری ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ایک ہونے کا بیان فرمایا گیا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضور علیہ السلام ہے، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن پاک ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان باتوں کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عبدنا اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اپنے خاص بندے پر ہم نے جو قرآن نازل کیا، اس خاص بندے سے مراد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور انداز تعبیر میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے اشارے کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر جو کتاب نازل فرمائی. یہ جو انداز ہے نا عرب کے انداز میں، عرب کی گفتگو میں، یہ بڑا پیارا اور محبت بھرا انداز ہے جب اشارے سے اپنے کسی پیارے کا ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کتنا پیارا انداز ہے کہ بندہ جب کہا تو مراد ہے خاص بندہ، اور اللہ کے خاص ترین بندے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد ساری مخلوق آتی ہے، آپ کے بعد سب کے مرتبے آتے ہیں، اور آپ سب کے آقا ہیں اور اپنے مالک کے بندہ خاص ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 23 سورہ بقرہ میں کافروں کو ایک چیلنج بھی دیا ہے اور فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، جو آیتیں پڑھتے ہیں، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ان کے رب کا کلام نہیں، کوئی انسان بنا کر دے رہا ہے، تو پھر تم بھی تو انسان ہو، چلو بنا کے لاؤ اور قرآن کی بے مثلی پر سوال قائم کر دو. وہ اعتراض، وہ چیلنج آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے کیا گیا. آج تک کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ قرآن مجید کے مثل کوئی کتاب تو کجا ایک آیت ہی بنا کے لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر اس طرح کا چیلنج کیا ہے. ایک چیلنج کیا ہے کہ پوری کتاب اس طرح بنا کر لاؤ، نہیں بنا کے کوئی لا سکا. پھر دوسرا چیلنج یہ کیا کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ. 10 صورتیں بھی کوئی بنا کے نہ لا سکا. پھر یہ چیلنج کیا گیا قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، جو پیش نظر آیت ہے، آیت نمبر 23. اس میں یہ چیلنج ہے کہ ایک صورت بھی کوئی بنا کے نہیں لا سکتا اور نہ لا سکا. پھر فرمایا کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، کوئی نہ بنا سکا اور کوئی قیامت تک قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکتا ہے. یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ جس نے یہ ثابت کیا ہے، یہ واضح کیا، یہ ایک روشن اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام ہی نہیں. ورنہ دنیا میں ایسے اربوں بندے ہیں، 7.5 ارب کی آبادی ہے، کوئی بندہ رب جیسا کلام کر ہی نہیں سکتا. الحمدللہ یہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کے لیے چیلنج ہے کہ بے مثل ہے یہ قرآن. اگر اسے نہیں مانتے بے مثل، اگر اسے نہیں مانتے اللہ کا کلام، تو پھر اس جیسی کتاب یا اس جیسی ایک صورت یا اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. تو کوئی انسان اس کی ہمت نہیں رکھتا ہے. قرآن پاک وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن اور انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بنا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ قیامت تک دے سکے گا. قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت تفصیل سے بیان کیا. ہم ان میں سے چند وجوہات کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. نمبر 1، فصاحت و بلاغت. عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان میں بڑے مشہور ہیں، اور ان کی صفوں میں بعض ایسے بھی گزرے جو کہ گفتگو کے اعلیٰ فن پر فائز تھے، اور ایسے ایسے کلام کہتے تھے اور ایسے جملے زبان سے ادا کرتے تھے کہ سننے والا ان کی زبان دانی کا قائل ہو جاتا تھا. اپنی گفتگو میں نت نئے انداز لاتے، نرالے جملے اور پیارے پیارے الفاظ بولتے. اس کے باوجود یہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، اپنی زبان پر بہترین مہارت اور قابو رکھنے والے،
جب قرآن سنتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ اس جیسا کلام نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اور اس عاجز کرنے نے یہ ثابت کیا کہ یہ رب کا کلام ہے. ایک اور اس کی وجہ قرآن پاک کے کلام کی تاثیر بھی ہے کہ قرآن پاک کو سننے اور پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. اسی طرح قرآن پاک میں غیب کی خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ایسی غیب کی خبریں جو کہ بعد کے آنے والے زمانے کے حوالے سے ہے، یہ یقیناً خدا ہی دے سکتا ہے. قرآن پاک کے رب کے کلام ہونے پر یہ بھی ایک دلیل ہے، جیسے کہ زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی، اور یہ خبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تک ہم نے آج سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آگے سے سنیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.